اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم في امر الله عمر واصدقهم حیاء عثمان واقضاهم علی. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سارے حضرات اخلاص سے، محبت سے، عقیدت سے، اس نیت سے کہ کل قیامت کے خطرناک دن میں نہ وزارت کام آئے گی، نہ صدارت کام آئے گی، نہ کوٹھی، نہ بنگلہ، نہ حیثیت، نہ جاگیر، بلکہ میری تیری نجات کے لیے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کام آئے گی اور ہماری نجات اسی طریقے سے ہوگی. تو جتنے حضرات بیٹھے ہیں، جتنی جس کو زیادہ محبت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتنا ہی بلند آواز سے درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. واجب الاحترام قابل تکریم و تعظیم بہنیں، بیٹیاں، کافی سارے عرصے کے بعد یہاں لسبیلے میں پروگرام کا موقع بنا اور مجھے خوشی ہے کہ آپ حضرات نے ایسے ایم پی اے اور ایسے ایم بنائے جو دینی اور مذہبی مجالس میں بھی شرکت کو سعادت سمجھے. یہ نہیں کہ تم بناتے ہو، بناتے ہم بھی ہیں، ہماری ان مجالس میں ہم نے ملتان میں کبھی کوئی ایم پی اے نہیں دیکھا. ہم ان کے دروازے پہ چلے جائیں تو چلے جائیں، وہ نہیں آتے. اور میں تو بگڑی ہوئی کھوپڑی کا آدمی ہوں، کبھی ان کے دروازے پہ بھی نہیں گیا. یہ بھائی ارشاد احمد صاحب اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے، دنیا میں جزائے خیر عطا فرمائے کہ ہماری مجلس میں تشریف لائے اور خوش ہوئے. اس لیے یہ حضرات مصروف ترین وقت گزار رہے ہیں. یوم آزادی کی تقریبات منعقد کر رہے ہیں، اس پہ خرچ کر رہے ہیں، دوڑ دھوپ کر رہے ہیں. 45 سال کی زندگی میں میرے خیال میں یہ پہلا موقع ہے جو عوام اپنی دل کے خوش کرنے کے لیے دوڑ بھاگ بھی کر رہے ہیں اور خرچ بھی کر رہے ہیں. ورنہ ہم نے دیکھا پاکستان پہلے بھی کئی مرتبہ آیا کہ افسر خوشیاں منا رہے ہیں اور عوام رو رہے ہیں کہ صاحب یہی منا لیں گے، ہمیں کیا واسطہ. تو ان لوگوں کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں اور ان کے لیے کم سے کم دعا میں تو کوئی خرچ نہ تمہارا ہوگا نہ میرا ہوگا. دعا تو کرے اللہ تعالیٰ پاکستان کے استحکام کے لیے، اس کی مضبوطی اور تعمیر کے لیے ان حضرات کو زیادہ سے زیادہ ہمت اور توفیق عطا فرمائے. آہستہ سے آمین کہی. تم کراچی والے خرچ سے بڑے ڈرتے ہو. کماری گھومنے کے لیے جاؤ کلپٹن پہ تو تمہاری جیبوں میں بڑے نوٹ نکلتے، آمین کہتے ہوئے ڈرتے ہو. بڑے استاد ہیں. کل یوم آزادی ہے، اس کے لیے دل سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرما. تمہیں اصل میں اب تک پتا نہیں کہ پاکستان کا مخالف کون ہے. ساری یہودی لابی، امریکہ ہو یا روس برطانیہ ہو، کوئی بھی
وزیر اعظم نواز شریف نے جو 12ویں ترمیم منظور کرائی اور کی، وہ تو چوروں کے خلاف ہے، بدماشوں کے خلاف ہے، لیکن بھوک ہڑتال پہ لیڈر بیٹھے ہیں، اور بھوک ہڑتال بھی کیسی ہے ان لوگوں کی۔ میں سن 72 میں پہلے حج پہ گیا تھا، بڑی خوشی اور بڑے ذوق سے گیا، تو ملتان سے ایک آدمی ہمارے ساتھ گیا تو وہ گھر سے برفیاں بنا کے لے گیا۔ طواف کرنے جائیں جب اکٹھے، کھانا کھائیں جب اکٹھے، سوئیں جب اکٹھے۔ وہ دوسروں کو کھلا کے راضی نہیں تھا، خود اکیلے برفی کھانے کا موقع نہ لگے۔ اس کو ایک ترکیب سوچی کہ جب لیٹرین میں جاؤں جیب میں لے جاؤں، وہاں نکالتا بھی رہوں کھاتا بھی رہوں۔ یہ جتنے بھوک ہڑتال میں بیٹھے تھے یہ بار بار لیٹرین کی طرف کیوں جاتے تھے؟ یہ بھوک ہڑتال کریں گے؟ انہیں معلوم تھا کہ لیٹرین میں رسگلے رکھے ہوئے ہیں، نہیں بار بار کیوں جا رہے تھے؟ یہ سارے شوگر کے مریض تھوڑے تھے جو بار بار پیشاب آ رہا ہے ان کو، صرف کھانے کے لیے جا رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کوئی گھنٹہ بغیر کھائے گزر جائے، اور شام ہونے سے پہلے بستر گول کر کے بھاگ بھی گئے۔ میں یوں نہیں کہتا کہ ان کا حق نہیں ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں ان کا حق ہے کہ وہ عمر بھر کے لیے ہڑتال بھوک ہڑتال کر دیں، نہ کھائیں نہ پیئیں، پھر مزہ ہے۔ حضور کریم سب کہتے حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے لیے، دین ایمان کے لیے کوئی ایک دن دکھ اٹھایا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں 23 سال میں ایک وقت بھی ایسا نہ آیا جو میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو۔ اشد الناس الانبیاء ثم امثل ثم امثل، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا لوگوں اللہ کے نام پہ اللہ کی راہ میں سارے نبیوں نے، رسولوں نے، پیغمبروں نے دکھ اٹھائے، مگر میں نے جتنے دکھ اٹھائے سب نبیوں اور پیغمبروں سے زیادہ مجھے اللہ کے نام پہ ستایا گیا۔ تمہیں کیا معلوم ہے؟ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرو، اپنوں نے مارا، غیروں نے مارا، مکے کا گلی گلی گواہ، ایک ایک کوچا گواہ، ہر دیوار درو دیوار گواہ، مکے کے پہاڑ گواہ، مکے کے مردوں نے بھی مارا، عورتوں نے بھی مارا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں طائف کے بچوں نے بھی نبی کو مارا۔ محدثین نے لکھا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کہتا ہے کہ میں بھی اس وقت مسلمان نہیں تھا، میرا باپ بھی مسلمان نہیں تھا، ہم سودا سلب خریدنے کے لیے دیہات کے رہنے والے تھے، مکے شہر میں آئے۔ صحابی کہتا ہے بعد میں صحابی بنا، میری آنکھ نے دیکھا سارے سردار جمع، چودھری جمع، مکے کے قریش کے لوگ جمع، سارا مکہ مارنے والا، ایک یتیم مکہ مار کھانے والا، کسی کے ہاتھ میں روڑا، کسی کے ہاتھ میں پتھر، کسی کے ہاتھ میں ہڈی، تمام کی تمام پبلک مار رہی ہے، مارنے والا اف نہیں کرتا، کچھ نہیں کرتے، روکنے والا کوئی نہیں، ٹوکنے والا کوئی نہیں، حالات یہ بنے ہوئے ہیں، بار بار اعلان کے باوجود بھی میں صبر کرنے آیا ہوں، تمہاری مار کو ابھی دیر نہیں ہوتی، میں پہلے تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ ہر وقت دعائیں مانگی، تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے تو بندے تو تیرے ہی ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر ان کو معاف کر دے گا تیرے خزانے میں کون سی کمی ہے؟ انہوں نے مجھے مارا، مجھے دکھ دیا، مجھے پریشان کیا، میرا کلمہ کبھی تو پڑھیں گے، میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔
روکنے والا کوئی نہیں، ٹوکنے والا کوئی نہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ ایک عورت نے کوٹھے پہ کھڑی ہو کر آواز لگا دی، اے زینب تم کہاں چلی گئی؟ تیرے ابا کو لوگوں نے مار ڈالا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی دوڑی آئی اور انہوں نے پانی کا برتن بھرا۔ میرے ابا کو لوگ روز مارتے ہیں، پیاس لگی ہوگی، میں اپنے ابا کو پانی پلاؤں گی۔ تشریف لے آئی، برتن پانی کا زمین پہ رکھ دیا، ابا کو لپٹ گئی اور مکے والوں کو خطاب کر کے کہنے لگی، او مکے والوں میرے ابا کو نہ مارو، امام الانبیاء کو نہ مارو، شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مارو۔ جس جان جیسے چہرے کی اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائی ہیں، والضحیٰ واللیل اذا سجا، او لوگو اس چہرے پہ، اس مکھڑے پہ پتھر نہ مارو۔ اتنا مارا تھا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر کے کپڑے بھی نبی کے خون میں خون آلودہ ہو گئے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کی بڑی صاحبزادی بیٹی نے پوچھا مکے والوں سے، او لوگوں میرے ابا کا قصور بتاؤ، میرے ابا کا جرم بتاؤ، میرے ابا کا خط کی خطا بتاؤ، قصور بتاؤ۔ اگر میرے ابا نے تمہارا قرضہ دینا ہو، میں وعدہ کرتی ہوں تمہاری چکی چلا چلا کر، مزدوری کر کر کے تمہارا قرضہ میں چکا دوں گی۔ میرے ابا کو نہ مارو۔ آج میری تیری یہ منشا ہے، ساری زندگی نماز نہ پڑھوں، قرآن کی زیارت نہ کریں، استغفار اور توبہ کی توفیق نہیں، اور جنت کے امیدوار بیٹھے رہے۔ آؤ جنت کی قیمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا سے پوچھ کیا، اللہ پاک تجھے مدینے لے جائے، پوچھ کیا کالی کملی والے تیری جنت کی کیا قیمت ہے؟ اگر یوں جنت آسانی سے ملتی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے چمڑے نہ ادھیڑے جاتے۔ اور بزرگوں نے کوئی تھوڑے دکھ اٹھائے ہیں۔ انگریز کا دور ہے، آج پاکستان آزاد ہے، اسی لیے آزادی کی کوئی قیمت نہیں، ہمیں خوشی نہیں۔ ذرا کشمیر میں جا کے تو حال پوچھ کے آؤ کہ تم کفر و ظلم و ستم کے نیچے دبے ہوئے ہو، تمہارے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، تم پوچھ بھی نہیں سکتے، معلومات بھی نہیں کر سکتے، اور تم تو اتنے سنگدل ہو اپنی نماز کے بعد، قرآن کی تلاوت کے بعد ان کی کامیابی کی دعا بھی نہیں کرتے۔ ہمارے ذہنوں میں اتنا بھی ان کا حصہ نہیں۔ 30 لاکھ آدمی مسلمان افغانستان میں شہید ہو گئے، ہمیں پتہ بھی نہیں، احساس تک نہیں کہ یہ کس کے ساتھ ہوا۔ اور بھی مدرسوں کے ہزاروں طالب علم شہید ہو گئے افغانستان میں، ہزاروں۔ مجاہد کی تو اللہ کے یہاں بڑی قیمت ہے، بڑی قیمت ہے۔ آپ لوگوں نے کبھی جہاد کر کے نہیں دیکھا، یہ اخباروں میں روز پڑھتے ہیں، عورتوں کے پیچھے مر جائیں گے، دولت کے پیچھے مر جائیں گے، کوٹھی بنگلے کے پیچھے مر جائیں گے، اور مزہ تو تب ہے کوئی قرآن کے پیچھے مرے۔ یہ عنوان رکھا ہے جشن قرآن مجید، عظمت قرآن۔ آج حال یہ بنا ہوا ہے، میری اپنی معلومات ہے، ملتان میں قسم خدا پاک کی سینکڑوں مرد عورت مرتے ہیں، کلمہ منہ سے نہیں نکلتا، 8 دن سکرات لگ رہی ہے، نہ موت آتی ہے، سارے گھر والے کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں، یا اللہ موت تو دے دے، یہ بیچ میں تو نہ لٹکا رہے۔ تمہیں کیا معلوم ہے کس حال میں وقت آئے گا؟ نہ نماز کی توفیق ہے، نہ درود شریف کی توفیق ہے، نہ زیارت کی قرآن شریف کی کا شوق ہے، یوں ہی لگے ہوئے ہیں بس۔ انگریز کا دور تھا، مولانا یحییٰ علی پٹنہ شہر کے ہیں، بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، بغاوت کا کیس چلایا انگریزوں نے، مولانا کو پھانسی کی سزا سنا دی، پھانسی کی کوٹڑی میں لے آئے۔ سبڈن جیل نے جو انگریز تھا، گورنمنٹ برطانیہ کو یہ خبر دی
کہ یہ مولوی جب سے پھانسی کی کوٹڑی میں آیا ہے اس کا روز بروز وزن بڑھ رہا ہے، اس کے وزن میں اضافہ ہو رہا ہے، چہرے پہ نکھار آ رہا ہے، رونق آ رہی ہے، حسن دوبالا ہو رہا ہے. ہم نہیں سمجھ سکتے کیا بات ہے. اس کوٹڑی میں لوگ زرد رنگ ہو جاتے ہیں، ادموئے ہو جاتے ہیں، کہیں پہلے مر جایا کرتے ہیں، مگر مولوی جوان ہوتا جا رہا ہے. انگریزوں کی ٹیم آئی اور مولانا کو باہر نکالا اور مولانا سے پوچھا کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے مزاج میں، طبیعت میں یہ تبدیلی کیسی ہے؟ آپ کا وزن روز بڑھ رہا ہے، کیا بات ہے؟ چہرے پہ نکھار آ رہا ہے، رونق آ رہی ہے. مولانا یحییٰ علی نے جواب دیا، میری عمر بھر کی تمنا پوری ہونے کا وقت قریب آیا، میرا ذوق پورا ہونے کا وقت قریب آیا، میرا شوق پورا ہونے کا وقت قریب آیا. میں نے ہر وقت دعا مانگی، اللہ نے میری دعا منظور کر لی، اس کے پورا ہونے کا وقت قریب آیا. تم نے کیا دعا مانگی، کیا تمنا تھی، کیا حسرت تھی؟ اللہ والا کہتا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. میری تمنا ہے اللہ کے نام پہ میرا گلا گھونٹ دیا جائے، اللہ کے نام پہ مجھے ذبح کر دیا جائے، اللہ کے نام پہ مجھے پھانسی چڑھا دیا جائے، میری بوٹیاں اڑا دی جائیں، میری جان کا قیمہ بنا دیا جائے، ادھر دم نکلے، ادھر اپنے اللہ کا دیدار کروں، ادھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر شہداء اسلام سے ملاقات کروں گا. اس شوق میں میرا وزن بڑھتا ہے، اس شوق میں میرے چہرے پہ نکھار آ رہا ہے. انگریز بڑا بدماش تھا، کہنے لگے اگر مولوی کا شوق پورا ہو گیا تو پھر ہماری حکومت کا کیا فائدہ؟ جب مولوی کو پھانسی کا اتنا شوق لگا ہوا ہے کہ خون بڑھ رہا ہے اور چہرے پہ نکھار آ رہا ہے، ہم نے مولوی کی پھانسی کینسل کر دی. ویسے تم لوگ بھی بڑے عجیب ہو، بیٹھکوں میں ہوٹلوں میں بیٹھ کے بڑی گپے مارتے ہو، اجی مولویوں نے بیڑا گرک کر دیا. اچھا تو اترا لے بھائی، مولوی نے تمہیں قرآن دیا، درود پاک دیا، مولوی نے تمہاری عزت بچائی، تمہاری بہن بیٹیوں کو ہر وقت پردے کے مسائل سکھائے. اور میرا تو یہ تجربہ ہے کہ اگر آدمی نماز نہیں پڑھتا تو آدمی کو نہ سمجھاؤ، عورت کو سمجھاؤ کہ تو نمازی نہ استاد کا کہنا ماننے گا، نہ پیر کا کہنا ماننے گا، نہ باپ کا کہنا ماننے گا، نہ محلے والوں کا کہنا ماننے گا. اگر جناب چاہیں گی تو یہ کل کو مسجد میں ملے گا. میں نے فیصل آباد میں مستورات کے بیان میں، مستورات ہی تھی بیان میں، یہ اچھا خاصا بیان کر دیا. میں نے کہا یہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے اس کا گناہ عورتوں کو ہے. تو پوچھا گیا مجھ سے بھی، ان نماز وہ نہیں پڑھتے، گناہ ہمارے ذمے کیوں؟ انصاف کا تقاضا تو یہ نہیں. میں نے کہا انصاف کا تقاضا نہیں ہے، آج کل الٹی گنگا باہر کو چل رہی ہے. ہر آدمی کسی کی نہیں مانتا لیکن عورت کی مانتا ہے. کوئی بھی نہیں، ایسا نہیں. کوئی یہ کہنا میں نہیں مانتا، لو میں منوا کے دکھاؤں. وہ دو چار عورتیں جو مجھ سے مسئلہ پوچھنے آئی تھی، میں نے ان کو سمجھا دیا کہ اگر کوئی چیز تمہاری ساتھ کھائے تمہارا میاں، اتنی سی بات کہہ دینا، اس پر بھی ثواب ملے گا، اجر ملے گا کہ میں بے نماز کا جھوٹا میں نہیں کھایا کرتی، بے نماز کا جھوٹا میں نہیں کھاتی، چلو کھائیے ایک طرف ہو، تم کھاؤ. جس گلاس میں میاں پانی پیے تم کہہ دو میرا گلاس دوسرا ہے، یہ بے نماز کا گلاس ہے، میں نہیں پیتی. 4 دن کر کے دیکھو، اگلے دن مسجد میں ایمان نماز تھوڑا ہی، ورنہ مؤذن بن کے نہ آئے تو. یہ اگر چاہے تو بڑے ولی بن سکتے ہیں لوگ. میں نے گجرانوالے میں ایک دن واز کہا، میں نے عورتوں سے کہا کہ تم داڑھی رکھوا سکتی ہو آدمیوں کو. انہوں نے کہا کیسے؟ داڑھی تو ہماری ہے ہی نہیں، وہ تو مردوں کی ہے. میں نے کہا نہیں، تمہارے ڈر میں ملا رہے ہیں.
الٹا اس طرح روز تیرے گھر میں پھر آتا ہے، کبھی میرے آگے روٹی رکھ کر بیوی یہ نہ کہہ دے کہ بابا جی کھا لے، اور کچھ نہیں ہے، نہ حکومت کا ڈر ہے، نہ لوگوں کا ڈر ہے، نہ محلے کا ڈر ہے، تیرے سے ڈر رہا ہے۔ تم اگر یہ کہہ دو کہ ہمیں بغیر داڑھی کے آدمی نہیں معلوم ہوتا، ایسا لگتا ہے جیسے ہجڑا پھرتا ہو، پھر دیکھو، اور جس زمانے کی عورتوں میں دینداری ہے، قسم پروردگار کی مردوں میں خامخواہ دینداری ہے، تاریخ گواہ ہے، تاریخ عالم گواہ ہے۔ صحابیات نے کوئی تھوڑی محنت نہیں کی۔ ہمارے ملک میں نے سنی تو ہے، میں نے اب تک ہاتھ لگا کے بھی نہیں دیکھی اور نہ میرے سامنے آئی، ایک تفسیر روح اللہ ہے عربی میں جس کی 300 جلدیں ہیں، 300 جلدیں ہیں۔ ہمارے ملک میں روح المعانی ہے جس کی 30 جلدیں ہیں۔ سید مفتی بغداد علوسی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، 30 سپارے ہیں، 30 جلدیں ہیں۔ مفتی صاحب نے اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ اس تفسیر میں نے جتنے علوم، جتنے معنی درج کیے ہیں، یہ 3 حصے علم میں نے اپنی خالہ سے سیکھا ہے، 3 حصے علم میں نے اپنی ماسی سے یاد کیا، قرآن کی تفسیر کا علم۔ اس سے معلوم ہوا کیسا زمانہ ہوگا جب عورتیں قرآن کی تفسیر جانتی تھی۔ آج کل عورتیں تو کیا جانیں گی، تو تم میں سے کئی لوگوں کا کلمہ تک صحیح نہیں۔ اللہ بھلا کرے ان تبلیغی جماعت والوں کا، پوری دنیا میں کسی نے چاندی، کسی نے سونا، کسی نے لوہا، کسی نے کپڑا سپلائی کیا، انہوں نے کلمہ اور نماز سپلائی کر دی پوری دنیا میں۔ روڈیشیا میں ایک آبادی ہے، کوئی 50-60 ہزار آدمیوں کی، وہ کالے کالے لوگ ہیں۔ امریکن مشن آیا اور انہوں نے ان کو عیسائی بنایا، پیسے دیے، کپڑا دیا، غریب سے لوگ ہیں۔ تبلیغی جماعت پہنچ گئی، ساروں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیا۔ وہ امریکن مشن والوں کو پتہ چلا کہ جن پر تم نے بڑا پیسہ خرچ کیا تھا، کپڑا دیا تھا، کھانا دیا تھا، وہ تو اور آگے نکل گئے، مسلمان بن گئے۔ وہ پھر آئے، بھئی اور کپڑا لے لو اور کھانا پینا لے لو، تم مسلمان کیوں بن گئے؟ عیسائی رہتے۔ انہوں نے کہا وہ کھانے والی اور کپڑے والی بات چلی گئی، پیسے والی بات چلی گئی۔ اس نے کہا کیوں؟ کہ وہ تبلیغی جماعت والے جو مسلمان ہمیں مسلمان بنا گئے ہیں، وہ تو جنت الفردوس کا وعدہ کر گئے، وہ تو جنت کا وعدہ کر گئے، تمہارے بس سے معاملہ باہر ہو گیا ہے۔ تو ہر آدمی عقل مند ہے اپنی جگہ۔ آج کل کے نوجوان جو پاکستان کی پیدائش ہے، ان کو کیا پتا کہ جب تقسیم ہوئی کیا بنا، کس قدر نقصان ہوا، کتنا اجاڑا ہوا۔ 3 حصے لوگ مر چکے ہیں اس وقت کے، جو لوگ زندہ تھے، جوان تھے، مرد بھی عورتیں بھی، بہت کم لوگ ایسے رہ گئے جو اس معاملے کے آنکھوں کے گواہ ہیں، جنہوں نے خود بھگتا ہے۔ یہ تمہیں یوں ہی نہیں ملی نعمت، آزادی کے مانگی اور مل گئی۔ میں 12-13 سال کا تھا، سب کچھ معلوم تھا، خدا کی قسم قافلے کے قافلے کٹ گئے، معصوم بچے کٹ گئے، دریائے ستلج، بیاس، جمنا، گنگا پوچھ کے آؤ کتنے لوگوں کا خون تمہارے سر پہ بہایا گیا، کتنی مسلمانوں کی بہو بیٹیاں اپنی عزت بچانے کے لیے دریاؤں میں، کنووں میں چھلانگ لگا دی، کسی کافر کا ہاتھ نہ لگنے پائے۔ ان ہزاروں بہو پاکستان کی بنیاد میں کنکریٹ نہیں، لوہا نہیں، سیمنٹ نہیں، اس کی بنیادوں میں مسلمان بیٹیوں کی آبرو لگی ہے، شہداء کا خون لگا ہے۔ میں جب 72 میں پہلا حج کرنے گیا، مقام ابراہیم پہ جب میں نے نفل پڑھے، باوضو بیٹھا ہوں، خدا کی قسم میرے اس طرف ایک عورت دعا مانگ رہی ہے، یا اللہ تیرا گھر ہے، تیرے دربار میں جھولی پھیلاتی ہوں،
میرا بیٹا اگر کہیں زندہ ہے یا ملا دے یا اس کی خبر اطلاع مجھے دے دے. اور میرے اس طرف ایک نوجوان دعا مانگ رہا ہے, یا اللہ میری ماں اگر کہیں زندہ ہے اس کی مجھے یہ اطلاع دے دے یا ملا دے. میں تیرے کعبے کا صدقہ مانگتا ہوں, تیرے گھر سے خیر مانگتا ہوں. دونوں رو رہے ہیں, پر یقین بھی ہو آج کل اصل تو تم نماز نہیں پڑھتے, اور نماز پڑھ کے اگر دعا مانگو گے یوں پنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہیں. بس اللہ کی حضور میں ہاتھ پھیلا کر اتنے بڑے بادشاہ سے مانگ رہا ہے, تو پنکھوں سے کیا لیتا ہے کہ یہ پرلا پنکھا صحیح نہیں چل رہا, تو ماما لگتا ہے پنکھے کا, تجھے پنکھے سے کیا ہے. دعا مانگ رہے ہیں, انگلیاں بھی چٹکا رہے ہیں, اور پیچھے کو دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ رکعت پڑھ رہے ہیں کھڑے ہو کے, پر تجھے کیا لینا. تجھے اللہ نے جماعت کی نماز نصیب کر دی, اللہ سے یہ دعا مانگ, اللہ قبول فرما اور بھی توفیق عطا فرما. بے توجہی سے مانگنا. وہ وقت دور نہیں اس امت کے بڑے بڑے لوگوں کو دوزخ میں جاتے ہوئے دیکھ کر نوری فرشتے بھی روئیں گے, اور قرآن گواہ یوں کہیں گے, سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر. سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر. اور دوزخ کی طرف جانے والوں, جہنم کی طرف جانے والوں, کیا تم نے کبھی اللہ کا قرآن نہیں سنا؟ کبھی تو سنا ہوگا, مسجد میں سے, محلے میں سے کبھی تو اللہ کے قرآن کی آواز آئی ہوگی. سب کہتے ہیں قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا. ہم نے سنا تو بہت دفعہ, رات دن پڑھتے بھی تھے, سنتے بھی تھے, لیکن ہمیں قرآن پہ یقین کبھی نہیں آیا, اس لیے مر رہے ہیں. آج ہم یقین کرتے ہیں. فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. الہی کوئی رستہ بتا اس عذاب سے نکلنے کا. فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. کوئی رستہ نہیں آج نکلنے کا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ, سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے سارے مکے والوں کو للکارا, نہ مارو, نہ میرے ابا کو ستاؤ. چلے گئے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ بیٹھ کر بیٹی کا لایا ہوا پانی کا برتن اٹھایا, منہ میں پانی لے کر کلی جو کی تو منہ سے بھی لہو آیا. سیدہ زینب لپٹ گئی اور یوں پوچھا, ابا کیوں مارتے ہیں لوگ, جھگڑا کیا ہے, تنازع کیا ہے, رنجش کیا ہے؟ تو فرمایا, بیٹی لختے جگر, نوری نظر, میں ان کو اللہ کا قرآن سناتا ہوں, جنت الفردوس میں لے جانے کی کوشش کرتا ہوں, اس لیے مارتے ہیں. بیٹی لپٹ گئی, ان کو نہ سناؤ, یہ نہیں سنتے تو رہنے دو, چلو گھر تشریف لے چلو. امی جان سنیں گی, رقیہ بہن سنیں گی, ام کلثوم سنیں گی, چھوٹی بہن فاطمہ الزہرا سنیں گی, میں سنوں گی, آؤ گھر تشریف لے چلو. بیٹھ گئے. فرمایا, بیٹی میری بڑی مجبوری ہے, مجھے حکم ملا, وانذر عشیرتک الاقربین, وانذر عشیرتک الاقربین. مجھے حکم ملا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم, پتھر کھاتا جا, مار کھاتا جا, یہاں تک کہ میری ہڈیاں ختم ہو جائیں, میں اللہ کا قرآن نہیں چھوڑ سکتا. مکے کے بازار سے تشریف لائے. اللہ تعالیٰ سب حضرات کو مکہ مکرمہ کی زیارت نصیب فرمائے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, وہ بچیاں دیکھی کتنی خوش نصیب ہوں گی. تیرا ابا ڈی سی ہو سکتا ہے, ایس پی ہو سکتا ہے,
آج کسی بیٹی کا ابا گورنر ہو سکتا ہے، وزیر اعظم ہو سکتا ہے. خدا کی قسم قربان جاؤں ان شہزادیوں پہ جن کا ابا امام الانبیاء ہو. کیا کہنا ان بچیوں کا؟ اور اگر میں یہ کہوں تو میرا گناہ تو نہیں کہ ٹی وی دیکھنے والی اور فلم دیکھنے والی عورتوں کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ فلمی ایکٹریس کنجریوں کا یہ لباس ہے. تم نے کبھی یہ کوشش بھی کی کہ ہم نے سنا ہے جنت کی سردار فاطمۃ الزہرا ہوگی، جب تک اجازت نہیں ملے گی فاطمۃ الزہرا کی کوئی اور جنت میں نہیں جا سکتی. تم نے کبھی یہ کوشش کی؟ آؤ فاطمۃ الزہرا کا لباس معلوم کریں. اس کا لباس کیسا تھا؟ اس کی وضاقتہ کیسی تھی؟ آخری وقت میں سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا ہے نبی کی بیٹی نے، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یوں فرمایا اے علی میری ایک وصیت سنو، اس کو پورا کرنا. کہ بتاؤ اگر میرا انتقال دن میں ہو جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا. میری وفات اگر دن میں ہو جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا. فرمایا کیوں؟ فرمانے لگی اس لیے کہ زندگی میں کسی غیر محرم کی مجھ پہ نظر نہیں پڑی، میرا دل چاہتا ہے میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے. آؤ نبی کی بیٹی کا اسوہ حسنہ سنو، طریقہ سنو، اس کی تمنا دیکھو، اس کا شوق دیکھو، اس کا ذوق دیکھو. اور محدثین نے لکھا ہے کہ آخری وقت میں حضرت اماں عائشہ صدیقہ سارے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹی لیٹی تکلیف میں یوں فرمانے لگی مجھے شکل دکھا کے بتاؤ چارپائی پہ مجھے کس طرح دنیا سے قبر کی طرف بھیجو گی، طریقہ بنا کے دکھاؤ. کبھی آج کی بہن بیٹیوں نے بھی یوں سوچا کہ میں کس طریقے سے جنت کی طرف یا مرنے کے بعد کس طرح جاؤں گی. کئی طریقے بنانے والی حضرت اماں عائشہ صدیقہ ہے اور دیکھنے والی فاطمۃ الزہرا ہے. کتنے طریقے بنا کے دکھائے. پھر ایک طریقہ یہ بنایا کہ کھجور کی چھڑیاں چارپائی میں ملا کر یوں جھوپڑی سی کی شکل بنا کر اوپر کپڑ ڈال کے دکھایا. تو کتابوں میں آتا فاطمۃ الزہرا ہنسنے لگی اور فرمانے لگی بس یوں ٹھیک ہے، مجھے یہ طریقہ پسند ہے، یہ طریقہ پسند ہے. وہ بنا کے دکھانے والیوں پہ بھی قربان اور دیکھنے والی پہ بھی قربان. کیا خوش نصیب ہوں گی وہ عورتیں. اور اگر کھانے پینے کی بات تمہیں سناؤں تو بڑے حیران ہوں گے. ہماری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر نبی کے دسترخوان پہ کئی آدمیوں کے لیے کھانا جاتا اور برتن واپس آتے تو میں بغیر پوچھے پہچان جاتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن میں کھانا نوش فرمایا. بغیر پوچھے بغیر تحقیق کے مجھے برتن دیکھ کے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ وہ برتن ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نوش فرمایا. تو کسی نے پوچھ لیا کیسے پتہ چلتا ہے آپ کو؟ فرمانے لگی چاٹ کر اتنا صاف کر دیا جاتا تھا وہ برتن کہ اس کے دھونے کی ضرورت نہیں رہتی تھی، اس کے دھونے کی ضرورت نہیں رہتی تھی. آج کوئی اس طرح سے چاٹ کے جو دکھائے گھر والے کہہ دیں گے ہیں برتن چاٹ رہے ہیں، بھوکے ہیں بیچارے، برتن چاٹ رہے ہیں، کھانے کو ہو رہے ہیں برتنوں کو. آئے آئے تمہارا مذاق ہو گیا. تمہیں کیا معلوم ہے کہ تم نے کس نبی کی سنت کو ٹھوکر مار دی؟ تم کیا جانو کس نبی کی سنت کو مٹا دیا؟ حدیث شریف کی ساری کتابوں میں ہے کہ قبر میں تصویر شکل دکھائی جاتی ہے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یوں پوچھا جاتا ہے ما تقول لأي هذا الرجل، تم اس جوان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اگر نبی کی محبت نہیں، عقیدت نہیں، پرواہ نہیں تو کیا کہہ سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہیں سے سارا نظام معلوم ہو جائے گا.
اس لیے زندگی کے ہر سانس کی قیمت جانو، قدر کرو۔ آزادی بھی ایک نعمت ہے۔ یہاں پاکستان کی آزادی کی تو لوگوں کو قیمت ہی معلوم نہیں۔ پاکستان بنے ہوئے کو ابھی 2-1 سال ہوئے تھے۔ ضلع سرگودے میں ایک شہر بھیرا ہے، میں وہاں درجہ قرات کا مدرس تھا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، ان کی انتقال ہوئی۔ تعزیتی جلسہ کرنا تھا، تعزیتی جلسہ کرنا تھا تو ایک اعلیٰ درجے کا قرآن پڑھنے والا قاری بھی چاہیے تھا ان کو۔ تو کسی نے بتایا کہ حزب الانصار کے مدرسے میں قاری ہے، بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے۔ وہ مجھے لے آئے، قرآن میں نے پڑھ دیا۔ ایک بہت بڑا اس علاقے کا امیر آدمی تھا، چودھری فضل حق۔ اب وہ تقریر کرنے لگا، تقریر کر دی تعزیتی، اور پھر کہنے لگا یا اللہ، جیسے بن مانگے، بن خرچے کے، بغیر لڑائی کے، بغیر جدوجہد کے تو نے ہمیں پاکستان عطا کر دیا، تو یوں ہی ہمیں کشمیر بھی دے دے۔ اب ہم مار کھا کے آئے تھے، ابھی تو رولتے ہی پھرے تھے، پاؤں بھی نہیں جمع تھا کہیں۔ میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا اور بے ایمان، تجھے کیا پتا پاکستان کی قیمت کا؟ ہم سے پوچھ۔ لڑائی نہیں ہوئی، قافلے کے قافلے، گاؤں کے گاؤں، صوبے کے صوبے اجڑ گئے۔ 3 لاکھ مسجدوں میں گدوں نے، خنزیروں نے پیشاب کیا ہے، اور تم کہتے ہو بغیر مانگے مل گیا؟ مانا کشمیر لے کے دکھا، پھر پتہ چلے گا۔ اور غصے میں میرے منہ سے یہ نکل گیا کہ خدا کرے تیری بیٹیوں کو چوڑے لے جائیں، تجھے پھر پتہ چلے۔ اور وہ تو بہت بڑا آدمی تھا، اے سی بھی موجود تھا، ہمیں اس زمانے میں پتہ بھی نہیں تھا کہ اے سی کون ہوتا ہے، آج کل بھی پتہ نہیں، ہم جانتے ہی نہیں ڈی سی اے سی کون ہوتے ہیں۔ ہمیں تو یہ پتہ ہو سکتا ہے کہ لسبیلے کی مسجد میں امام کون ہے، اسی کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہم گورنمنٹ کے کھاتے میں کبھی پڑے ہی نہیں۔ گورنمنٹ کا مولوی، مال کھانے والے مولوی اتنے موٹے ہوتے ہیں، وہ بیٹھنے سے بھی لاچار، کھڑے ہونے سے بھی لاچار۔ گورنمنٹ کے پالے ہوئے مولوی تو بابا سرکاری سانڈ ہوتے ہیں، بات کرے نا بات نہیں کرتے، دور سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کا نمکخوار ہے۔ ہم تو پرانے بگڑی ہوئی کھوپڑی کے آدمی ہیں، بھائیوں سے لے لیں گے، ساتھیوں سے لے لیں گے، لیکن گورنمنٹ سے کبھی نہیں کمایا۔ مدرسے کے سلسلے میں بھی کبھی ایک ٹیڈی نہیں لی۔ وہ جنتی آدمی تھا، جنرل ضیاء الحق، سارے کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ نمازی تھا، شرابی نہیں تھا۔ ملتان میں 10 لاکھ آدمیوں کے مجمع میں یوں قرآن اٹھا کر اس نے کہہ دیا کہ میں اس قرآن کی قسم کھاتا ہوں ساری زندگی میں کبھی دوسرے کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالا۔ بادشاہ ہو کر، جنرل ہو کر اتنی بڑی بات کہنا، یہ کسی کی بس کی بات ہی نہیں ہے۔ تقویٰ پرہیزگاری اتنی ہو، نہ شراب ہو، نہ زنا ہو، نہ بدماشی ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، 27ویں رات بیت اللہ میں گزارے یا مسجد نبی میں گزارے، یہ ٹھیک ہے۔ کئی لوگ ابھی سوچ رہے ہوں گے وہ تو بڑا اچھا تھا، اس نے اسلامی نظام جاری کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال میں نے بھی کیا تھا اس سے، مجھے بلایا تھا اس نے راولپنڈی، میرے پیچھے جمعے پڑتا رہا ملتان میں جب کور کمانڈر تھا۔ مگر وہ ہماری عادت نہیں نا کہ ہم یہ پتہ کریں کہ اس مجمع میں سب سے بڑا سیٹ کون ہے۔ وہ سیٹ اپنے لیے ہوگا، ہمیں کیا کرے گا؟ ہم کیوں غلامی کریں اس کی؟ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں، میں نے اپنے پیر مولانا حسین احمد مدنی سب کا جو رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، جتنا اندھا کانا لنگڑا للا پھٹے پرانے کپڑوں والا اتنا ہی حضرت اس کے قریب ہے، اور جتنا اپ ٹو ڈیٹ ہے، مالدار ہے، نواب ہے، اتنے ہی حضرت دور ہے۔ یہ تو آج کل کا دور آ گیا نا کہ اگر کوئی طالب علم سلام کرے تو مولوی 2 انگلی دیتا ہی ہوں، مسافر کے لیے 2 انگلی، جیسا طالب علم کے ہاتھ میں آگ لگی ہوئی جل جائے گا۔ اور اگر مالدار آدمی آ جائے اپ ٹو ڈیٹ،
पतलून लगी हुई, गले में फांसी लटकी हुई, सर के ऊपर गूकट उठाने वाला टोकरा रखा हुआ, तो खड़े होकर इस्तकबाल करेंगे। इधर तशरीफ लाइए, दफ्तर यहां है, आराम फरमाइए। जब से ये हाल बना, मौलवियों की इज्जत खाक में मिल गई, ले मर इन मोटो मोटों के पीछे। हम तो इन बुजुर्गों के गुलाम हैं। मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह। बंबई का एक आदमी मिलने आया, बिस्तरा साथ लिए हुआ था सफर में, स्टेशन पे उतरा, कोई कुली नहीं। मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह भी कहीं से तशरीफ लाए थे, गाड़ी से उतरे थे। तो कहने लगा मौलवी यहां स्टेशन पे कुली कोई नहीं, कि नहीं नजर तो कोई नहीं आता। कि यार ये बिस्तरा ले जाना था मेरा। न कहां जाओगे? कि मैं मौलवी कासिम को मिलने आया हूं, मौलाना को। हाय हाय, मौलाना ने फरमाया मैं उठा लूंगा। वो उस हालांकि मौलाना के पास हुआ रहा है, बिस्तर उठा के आगे आगे वो चल रहा है, पीछे पीछे मौलाना चल रहे। जो लोग पहचानते थे वो भाग भाग के सलाम करें। वो एक मेरे जैसा भी मिल गया, अकड़ू खां कारी अनीब जैसा, उसको कहने लगा बस मौलाना के आगे चल रहा है गधे। कि कौन से मौलाना आएंगे? कि यही तो मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, यही तो है, बहुत बड़े आलिम। ने कहा तौबा तौबा, मैंने तो इसके सर पर बिस्तर रख रखा है। अल्लाह वाले कैसे होते हैं। मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह पैदल गंगो तशरीफ लाए। गर्मी का मौसम है, दोपहर का वक्त है। कोड़े लोटे में पानी देखकर बड़ा दिल खुश हुआ। पानी पीऊंगा, वो जमाना फ्रिज का नहीं, बर्फ का नहीं, कोड़े बर्तन के अलावा ठंडा पानी करने का कोई और तरीका था ही नहीं। मौलाना फरमाते हैं मैंने एक लोटे में पानी भरा हुआ देखा, बैठ के सांस लिया, दिल बड़ा खुश हुआ, पानी पीऊंगा। जब मैं पानी पीने लगा, इतना तलख, इतना कड़वा, मेरा हलक छिल गया, मेरी जुबान कट गई और मैं थूक थूक के थक गया। नमाज जोहर के बाद मौलाना से मिला, हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह से, और यूं अर्ज किया हजरत आपके कुएं का पानी कड़वा कब से हो गया? कि नहीं भाई कड़वा तो नहीं है। मैंने वो लोटा ला के दे दिया कि ये पी के देखो। उन्होंने भी एक घूंट पी तो तौबा तौबा कर गए। अब दो अल्लाह वाले बैठ गए, सोचा कि ये क्या बात है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, हजरत बात समझ में आ गई। मैंने कहा जी क्या? कि ये ऐसी कब्र की मिट्टी से लोटा बनाया गया जिस कब्र में मुर्दे को नमाज ना पढ़ने की वजह से अजाब हो रहा है। बताओ, उस कब्र की मिट्टी से लोटा बनाया, धूप में सुखाया, हवा में सुखाया, आवे में पकाया, आग में पकाया, आज उसमें पानी डाला तो वो इतना कड़वा है। अंदाजा करो जिस कब्र में बेनमाज अजाब भुगत रहा होगा उसका क्या हाल बनाओ। बताओ, उस कब्र की मिट्टी से लोटा बनाया, धूप में सुखाया, हवा में सुखाया, आवे में पकाया, आग में पकाया, आज उसमें पानी डाला तो वो इतना कड़वा है। अंदाजा करो जिस कब्र में बेनमाज अजाब भुगत रहा होगा उसका क्या हाल बनाओ। और यूं ही फतवा दे के नहीं बैठ गए ये लोग, लोटा बीच में रख लिया। अगर गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सारे शागिर्द और तमाम हल्के के लोग इकट्ठे कर लिए, फरमाया सूरत यासीन की तिलावत करो। सबने सूरत यासीन की तिलावत की। फरमाया इस्तिग़फ़ार करो, दुरूद पाक पढ़ो, फिर दुआ करके या अल्लाह इस कब्र की मिट्टी से ये लोटा बनाया गया उसको माफी अता फरमा। दोनों बुजुर्ग लिखते हैं वो लोटा तो बन चुका था, उसका पानी तो नहीं लौट के जाना था। उस कब्र वाले की अजाब की माफी की ये दलील बनी, वही पानी इन बुजुर्गों के बीच में रखा रखा मीठा बन गया। वही पानी, उस लोटे का पानी मीठा बन गया।
آج تم یہ تو سوچ سکتے ہو والد نے دکان کون سی چھوڑی، والد نے مکان کون سا چھوڑا، لیکن یہ کبھی نہیں سوچتے کہ والد یار مسجد میں بھی تو جایا کرتے تھے، کبھی ہم بھی جائیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں مکانوں کے وارث موجود ہے، دکانوں کے وارث موجود ہے، کارخانوں اور فیکٹریوں کے وارث موجود ہیں، اللہ اور قرآن کے نماز کے وارث قبروں میں جا کے سو گئے۔ کیا بنے گا میرا تیرا؟ آواز آتی ہے کل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ دنیا بہت تھوڑے دنوں کی ہے، اللہ فرماتے ہیں اس زمین پہ تیرے جیسے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں چل چل کے قبروں میں چلے گئے، تو بھی ایک دن چلا جائے گا۔ سنبھل کیا، ہوشیاری کو کیا، تیاری کر کے لا، قبر میں تیری نہیں چلے گی، میری چلے گی۔ فرمایا کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھا لو پی لو مزے اڑا لو، سودا چند دنوں کا ہے اور تم پرلے درجے کے مجرم۔ آخر کیا وجہ تھی؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میری اچانک آنکھ کھلی رات کو تو میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں دیکھا اور امت کے لیے دعائیں مانگ مانگ کر روتے ہوئے دیکھا۔ اتنا لمبا سجدہ، اتنی لمبی دعا فرمائی، اتنے روئے کہ سانس گھٹنے لگا۔ میں اپنا کلیجہ پکڑ کر بیٹھ گئی، کہیں آج بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی۔ اس لیے علاقے کے مسلمانوں، کراچی کے مسلمانوں، میں تم سے کہتا ہوں تیرا نبی میرا نبی، عرشیوں کا نبی، فرشیوں کا نبی، چاند سورج ستاروں کا نبی، زمین کے ذرے ذرے کا نبی، سمندر کے قطرے قطرے کا نبی، پہاڑ کی ایک ایک کنکر کا نبی، درختوں کے ایک ایک پتے کا نبی، پھول کی پتیوں کا نبی، پھول کی خوشبو کا نبی، اور مالک کائنات کی قسم نبیوں کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 دن درختوں کے پتے چبا چبا کر اللہ کے قرآن کی تلاوت فرمائی۔ آج تم ہزاروں نعمتیں کھا کر، ہزاروں نعمتیں پی کر اللہ کے قرآن کی زیارت بھی پسند نہیں کرتے۔ پہلے عورتیں بڑی دیندار ہوا کرتی تھی، اکثر نمازی، صبح اٹھ کے قرآن کی تلاوت کرنا بیٹیوں کی بہنوں کی عادت تھی، اب انہوں نے بھی چھوڑ دی۔ گھروں میں بیماری کیوں نہ آئے، پریشانیاں کیوں نہ آئے، رحمت والا کام تو کوئی کرتا ہی نہیں۔ نبی ساری ساری رات روئے، تو اپنی روح سیاہی پہ ساری عمر میں کبھی نہ رویا۔ ایک دن بھی تیری آنکھوں سے ڈر کے مارے توبہ کر کے 2 آنسو نہ نکلے، میں کتنا سیاہکار ہوں، میں کتنا گنہگار ہوں، میں کتنا بد کردار ہوں، اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ تیرا نبی ساری ساری رات روئے، تو ساری عمر میں کبھی نہ رویا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو، موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو، اتنی شدید پیاس لگتی ہے سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی۔ فرمایا موت کے وقت کی تلخی سے پناہ مانگو، اتنا سخت منہ کڑوا ہو جاتا ہے قیامت آ سکتی ہے مگر میت کے منہ سے تلخی نہیں جا سکتی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں موت کے وقت کے پسینے سے پناہ مانگو، اتنا شدید پسینہ آتا ساری زندگی میں کبھی نہ آیا۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں موت کے وقت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگو، اتنی زبردست گھبراہٹ آتی ہے ساری زندگی میں کبھی نہ آئی۔ فرمایا لوگوں موت کے صدمے عظیم سے پناہ مانگو، اتنا زبردست جھٹکا لگتا ہے کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں، آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے۔
آدمی کے جسم میں منوں کے حساب سے خون ہے، موت کا ایک جھٹکا لگنے سے خطرہ باقی نہیں رہتا۔ تمہیں کیا معلوم ہے، ہمارے بڑے اللہ والے ایسے ایسے گزرے ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ سب کا تو رحمت اللہ علیہ 53 حج فرمائے، 53 حج فرمائے۔ کتنے حج گھر سے لے کر بیت اللہ شریف تک اور روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیدل گئے، پیدل آئے۔ اتنا عظیم آدمی۔ آج کل کے حاجیوں کا تو کیا کہنا۔ ہمارے ملتان کا ایک آدمی حج کرنے گیا، اس کا نام خیر دین تھا۔ بازار میں کسی نے دیکھا، او خیرو، او خیرو، او خیرو، واپس آ کر لگا 35,000 روپے کا بیڑا گرا کتی بیٹھا، حاجی آن جب پھانسی لگتی ہے۔ 35,000 کا بیڑا گرک کر دیا میں نے، اب بھی خیرو خیرو حاجی کہتے ہوئے تمہارا منہ دکھتا ہے۔ حاجی کو اگر آواز دو نا، حاجی نہ کو اس طرح آنکھوں سے دیکھتا ہے جیسے ابھی کھا جائے گا۔ ہم سے تو ایک حج نہیں سنبھلتا۔ انہوں نے 53 حج کیے، 53 حج کیے، اور حالت یہ ہے تم جانتے بھی نہیں میں نے کس آدمی کا نام لے دیا۔ نہر کے کنارے پہ بیٹھ کے وضو کرنے لگے، نہر کے کنارے پہ بیٹھ کر وضو فرمانے لگے، کلی کے لیے پانی اٹھایا، واپس پھینک دیا، جدھر سے پانی آ رہا تھا ادھر چلے۔ ایک جوان کو دیکھا نہر میں غسل کر رہا ہے، نہا رہا ہے، فرمایا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا۔ وہ کہنے لگا کیوں، میں نے کیا کر دیا؟ فرمایا اچھا، میں نے اتنی دور بیٹھ کے پانی اٹھایا، اس میں سے زنا کی بدبو آ رہی تھی، زنا کر کے غسل کر رہا ہے، نہر میں نہا رہا ہے، اتنی دور بیٹھ کے میں نے وضو کرنا چاہا تو پانی میں سے بھی زنا کی بدبو آ رہی تھی۔ اب تم کہو کہ ہمیں تو کبھی نہیں آتی، برابر میں کچھ ہوتا رہے، قدم قدم پہ ہوتا رہے، ہمیں تو نہیں آتی۔ اور جس کو سانپ کاٹ جاتا ہے نا، اس کو نیم کے پتے بھی کڑوے نہیں لگتے۔ ہمیں برائی کا سانپ کاٹا ہوا ہے، برائی کا سانپ کاٹا ہوا ہے، اس لیے بدبو نہیں آتی۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، زمین بھی، کمرہ بھی، کوٹھی بھی، بنگلہ بھی، ساری چیزیں آ کر گواہی دیں گی میں تھا اور یہ تھی اور وہ تھی، انہوں نے بدکاری کی۔ دروازے گواہی دیں گے، لکڑی کے روشن دان گواہی دیں گے، سیمنٹ کے بلاک گواہی دیں گے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ۔ بلکہ قرآن کریم میں ہے، سورۃ یاسین کا ترجمہ پڑھ کے دیکھنا، الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، یہ ہاتھ کھول کر کہے گا فلاں کی دھی کو لگایا، فلانے کی بہن کو لگایا، یہ پیر گواہی دیں گے، یوں چل کے گیا، یوں چل کے گئی۔ خدا کی قسم ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے، ساری دنیا برباد ہو سکتی ہے، اللہ کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ اگر آج تمہیں یقین نہیں تو کسی کو پرسوں، کسی کو مہینے بعد، کسی کو سال بعد سب کو یقین آ جائے گا، پر اس یقین کا کچھ نہیں بنے گا۔ قبروں میں یقین آیا تو کیا بنا؟ اس بات کا تو بنتا ہی کچھ نہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال دن میں ہوا، جنازہ رات کو اٹھایا گیا، اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کو فکر تھا عزت کا، پردے کا۔ ایک تم ہو، اصل تو گھر والوں سے نماز کے لیے تو کہو گے ہی نہیں، اور اگر نماز پڑھتی بھی ہو تو روٹی میں تو ہوٹل سے کھا لیا کرتا ہوں۔ اگر چھوکرا کوئی دکان میں کاروبار میں ہے نا، جاوا پڑھ لے ہوٹل سے 2 روٹیاں پکڑ لا، سالن پکڑ لا۔ میں برائی نہیں کرتا
کہا اللہ سب کو ہوٹل والوں کو بھی نماز کی توفیق عطا فرمائے. تم نے ہوٹلوں پہ چھوکروں کو آٹا گوندتے نہیں دیکھا؟ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ تمہاری ولایت کا مجھے پتا ہے. کمال ہو گیا. کب سوچیں گے ہم اپنی قبر کے آخرت کے بارے میں کہ کچھ کرنا چاہیے؟ قبلہ مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی شادی ہوئی. اللہ اللہ، جس ولی کے یہاں اس دن بھی فاقہ ہو جس دن شادی ہو، کیا کہنا اس کا. مولانا عبید اللہ انور مرحوم کی والدہ بیالی آئی، دلہن آئی، پہلے دن بھی فاقہ، دوسرے دن بھی فاقہ، تیسرا دن جو ہوا تو حضرت نے فرما دیا چلی جا اپنے ماں باپ کے یہاں، میرے یہاں تو فاقوں کا لے رہا ہے. اب آج کل کی اگر عورت ہوتی کوئی فوراً کہتی السلام علیکم، انتظار کی تکلیف نہ کرنا، اور برقعے کی جگہ وہ بے رخا پہن کے جاتی. آج کل وہ پرانا برقع چھوڑ دیا، ایک اور گھر کی نیچے پہن لیتی ہیں اور ایک گرخا کا منہ سر پہ ڈال لیا جی اور چل دی. مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ جب عورت گھر سے نکلتی ہے 18 شیطان اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، پوری رجمت کہاں بچ کے جائے گی. اس لیے قرآن نے کہا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. او محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو، اپنی بیٹیوں کو، مسلمان عورتوں کو حکم دو اگر ضرورت کے مطابق نکلنا بھی پڑے، اتنی لمبی چادر ہو رہے، ایسا برقع ہو رہے، اس کی جوتی بھی نظر نہ آئے. تو مولانا عبید اللہ انور مرحوم کی والدہ گئی نہیں اور رو دیا، اللہ اللہ رو دیا، اور عرض کرنے لگی میں نے بھوک کا آپ سے کب شکوا کیا، کب شکایت کی میں نے کہ میں تیرے یہاں بھوکی مر گئی. میں اپنے مقدر پہ ناز کرتی ہوں، فخر کرتی ہوں، مجھے وقت کا عالم مل گیا، مجھے شیخ التفسیر مل گیا، مجھے شیخ الحدیث مل گیا، مجھے زمانے بھر کا ولی مل گیا، مجھے کتب مل گیا، مجھے ابدال مل گیا، مجھے حاجی مل گیا، مجھے نمازی مل گیا. آئندہ یہ بات نہ کہنا اس دروازے سے باہر میرا جنازہ جا سکتا ہے مگر قدم نہ جائیں گے. عورت دیکھو کیسی ہے. ایک مرید نے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے مالٹوں کی ٹوکری لا کر گھر بھیج دی، تو گھر والی نے حضرت کے واپس کر دی کہ یہ ہمارے کھانے کے نہیں ہے. آج کل تو بڑا الٹا معاملہ ہے نا، پیر اور مریدوں کا مرید ہے. تو وہ کیا حضرت کے پاس، انہوں نے کہا جی کیا گناہ ہوا، میرے کو کی گناہ ہو گیا، کی برائی ہو گئی، تو گھروں میری مالٹے کی ٹوکری واپس آ گئی. حضرت نے فرمایا بھائی مجھے تو پتہ نہیں، میں پوچھوں گا، مگر وہ بھی عبید اللہ کی ماں ہے، یوں ہی نہیں ہے. قسم خدا پاک کی حضرت نے جب گھر جا کے پوچھا کہ کوئی مالٹوں کی ٹوکری آئی تھی کہ ہاں، کہ تم نے واپس کر دی کہ ہاں، کہ یوں کہا کہ میرے کھانے کے نہیں ہے کہ ہاں، کیوں؟ اللہ کہنے لگی حضرت ان مالٹوں میں سے مردار کی بدبو آ رہی تھی، مردار کی بدبو آ رہی تھی. حضرت نے مرید سے فرمایا کہ غصہ نہیں کیا کرتے، تحقیق کر جا کے معلومات کر، کوئی وجہ ہوگی. جب اس نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ تھوڑا سا مالٹوں میں خشکی آ گئی تھی، برابر والے کا چوری توڑ کے پانی لگا دیا تھا، مالٹوں میں سے مردار کی بدبو آئی. ذہن صاف تھا، تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی، تب یہ باتیں ہوئی. اور ہمارے بزرگوں نے اللہ اللہ ساری زندگی اتنے بڑے تقوی میں گزار دی. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کوئی مدینے میں 8 دن گزارے گا، کوئی مہینہ، کوئی 4 دن. مولانا مدنی نے مدینے پاک میں 18 برس تک روزے
رسول کی چھاؤں میں بیٹھ کر پیغمبر کی حدیث پاک پڑھائی 18 برس تک، کسی سے تنخواہ لے کر نہیں۔ آج کل لوگ جاتے ہیں دعا کرنا جی مدینے کچھ کام کرنے جا رہا ہوں، مسجد نبی میں انشاءاللہ نماز پڑھا کروں گا، اور جب ہم وہاں جا کے اس کو دیکھتے ہیں فلانا آیا ہی نہیں کہ جی وہ تو مہینہ ہو گیا مسجد میں نہیں آتا، پیسوں کے پیچھے لگ کر۔ میرے پیر حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے کسی سے تنخواہ نہیں لی، کسی ملک کا ایجنٹ بن کے نہیں وقت گزارا، اتنے بڑے دکھ اٹھائے۔ حضرت خود لکھتے ہیں جب بیوی بچے بھوک سے تڑپنے لگتے، شام کا وقت ہوتا، میں مدینے کی گلیوں میں نکل جاتا، اہل مدینہ کے سبزیوں ترکاریوں کے پھینکے ہوئے معیار کے شہر کی گلیوں سے چھلکے اٹھا لاتا، پانی میں دھو کر سارا گھرانہ ان چھلکوں کو چبا کر پانی پی لیتا، اور ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کر ساری رات قرآن پڑھا کرتے تھے۔ قرآن تقویٰ اختیار کرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا کوئی مذاق تھوڑی ہے۔ پیر عبد الہادی دین پوری رحمت اللہ علیہ ساری زندگی میں 40 سال میں 12,000 درود شریف روز مرہ کا پڑھا، 40 سال تک۔ اب ایسا عشق رسول نبھانے والا، عشق نبی والا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لا کے دکھاؤ، کوئی پیش کرو، کوئی 40 برس تک 12,000 درود شریف پڑھنے والا میدان میں لاؤ۔ یوں تو کیا درود شریف پڑھو گے، اگر میرے جیسا مولوی کا درود شریف پڑھو ہو گیا درود شریف صاحب، نصیب میں ہی نہیں، مقدر میں ہی نہیں۔ اللہ جن کو نصیب کرے انہیں کو درود شریف نصیب ہوتا ہے، انہیں کو نماز کی دولت ملتی ہے، انہیں کو قرآن کی دولت ملتی ہے، انہیں کو ایمان کی دولت ملتی ہے۔ پچھلے سال میں رائمنڈ کے اجتماع سے جب دعا مانگ کے ہم اٹھے تو ساری دنیا سواریوں کی طرف بھاگ رہی تھی، 30-40 لاکھ کا مجمع، میں بھی بھاگ رہا تھا۔ ایک آدمی نے میرا ہاتھ پکڑا کہ بات سن، ایسے موقع میں بہت برا لگتا ہے۔ لگا وہاں بھی تیری بات سننے کا یہی ٹائم ہے۔ اس نے زبردستی میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہنے لگا کہ السلام علیکم۔ لگا وعلیکم السلام، پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ میں نے پہچان لیا۔ میں نے کہا مولانا غلام ربانی ہے، میرے ساتھ دور حدیث پڑھتے تھے مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کے یہاں۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یار 35 سال بعد ملے ہیں، میں بھی لڑکا تھا تم بھی چھوکرا تھا، دونوں بڈھے ہو گئے ہیں، تم نے پہچان لیا، تمہارا دماغ بڑا کام کرتا ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ۔ اور میں نے کہا تو اپنا حال سنا کیا ہے؟ کہنے لگا پہلے اچھا نہیں تھا، اب 2 سال ہو گیا الحمدللہ اچھا حال ہو گیا۔ میں نے کہا وہ پٹھان تھا نا؟ میں نے پوچھا کیوں تیرا کوئی ہیروئن کا چکر لگ گیا؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر میں نے کہا کوئی چرس فیم کا دھکا لگ گیا ہوگا کہ نہیں؟ کوئی اسلحے کے چرس کا دھکا لگ گیا ہوگا کہ نہیں؟ میں نے کہا پھر ہوا کیا؟ کہنے لگا میں 2 سال سے تبلیغی جماعت میں لگ گیا ہوں۔ میں نے کہا پھر یہ تو ہزاروں آدمی بستر اٹھائے پھر رہے ہیں، تو یہ کون سی کمال کی بات ہے؟ اور کہنے لگا نہیں، ہم 12-13 پٹھان تھے، رائے گنج والوں نے ایسی جگہ کی تشکیل کر دی، جب ہم اس بستی میں پہنچے نہ مسجد میں داخل ہونے دیا نہ بستر رکھنے دیا، اور ڈنڈے لے آئے اور ہم سب کو مارا، سر پھوڑ دیے، ٹخنے توڑ دیے۔ ہم نے بڑی کوشش کی جمنے کی مگر نہ جم سکے۔ ہم روتے روتے سارے جنگل میں نکل آئی ساری جماعت، نہ کھانا پکایا نہ چائے پکائی نہ پانی پیا کسی نے، روتے روتے وضو کر کے عشاء کی نماز جنگل میں کھیت میں پڑھ کے سو گئے۔ مولوی صاحب قسم کھا کے کہنے لگا کہ اللہ نے ایسی دولت دی اس دن کہ جتنے بھی جماعت کے آدمی تھے تمام کے تمام کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار مل گیا، سب کو زیارت ہوئی، اور اس حالت میں ہوئی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہیں، لہولہان ہیں، اور طائف کی طرف سے تشریف لا رہے ہیں۔ یہ دکھایا گیا کہ تم آج زخمی ہوئے، میں کب سے اس قرآن کے نماز کے کلمے کے پیچھے کب سے زخمی پھر رہا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے امت پہ غم خار ہیں، کتنا انہوں نے نبھایا ہے۔
سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی، بازار سے تشریف لائے تھے اور یوں فرمایا بیٹی پانی لاؤ. اب سمجھی میرا ابا پانی پیئیں گے یا وضو فرمائیں گے. پانی لے کر حاضر خدمت ہو گئی. خدا کی قسم کیا وقت ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے سامنے یوں سر کر دیا، میرا سر دھو ڈالو. بازار میں سے گزرتے گزرتے کسی نے گندگی پھینک دی. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی بھی جاتی ہیں اور سر ابا کا دھوتی بھی جاتی ہیں اور یوں کہہ ڈالا کتنا بد نصیب ہے وہ آدمی جو اس چہرے پہ گند پھینکتا ہے. تو یوں فرمایا بیٹی یوں نہ کہو، وہ اصل میں مجھے جانتے نہیں، وہ پہچانتے نہیں. اتنے اولو لازم نبی کا امتی ہو کر اگر جہنم میں گیا یا عورتیں دوزخ میں گئی تو شرم نہیں آئے گی. ابن شام لکھتا ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام عرض کیا، اجازت مانگی، روح قبض کرنے لگے. کرتے کرتے ابن شام لکھتا ہے گھٹنوں کے قریب آئے تو یوں فرمایا اسرائیل تکلیف ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے. عرض کیا میری کیا مجال ہے تکلیف دوں؟ میرا تکلیف کا کوئی پروگرام نہیں، کوئی منصوبہ نہیں، میری جرت نہیں کہ آپ کو تکلیف پہنچاؤں. خدا کی قسم ابن شام نے جو بات لکھی ہے وہ امت کو پاگل بنانے کے قابل ہے. یوں فرمایا اچھا تم مجھے کوئی دکھ نہیں دے رہے اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی. امت کے جن لوگوں کو عذاب دو گے، تکلیف دو گے، ان کا کیا حال بنے گا. فرمایا میری یہ تمنا ہے، میری یہ حسرت ہے، میری یہ آرزو ہے، میرا شوق ہے، میرا ذوق ہے، پوری امت کو تم نے جو دکھ دینے ہیں، جو تکلیف دینی ہے، موت کے وقت جو عذاب دینے ہیں، میری تمنا ہے تمام تکلیفوں کو میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی پہ ختم کر لے. آخری وقت میں بھی تیری تمنا ہے، دل تجھے بچانے کی حسرت ہے. ہماری اماں ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میری گود میں سر مبارک تھا، آواز نکلنی بند ہو گئی، سانس کم ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا، مگر لب مبارک حرکت کرتے تھے. میں نے یوں کان لگا دیا تو پھر بھی یہ آواز تھی ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، مولا میری امت کو معاف کر دے. تو اس نبی کا امتی ہو کر جہنم میں جائے گا جس نبی کا دم بھی تجھے یاد کرتے نکلا، شرم نہیں آئے گی؟ آج نماز کا نام تک نہیں رہا. 5-7 سال پہلے کراچی میں مسجد نمازیوں سے بھری ہوتی تھی. میں نے پرسوں ڈیفنس گول مسجد میں نماز پڑھی، تھوڑے سے ٹوٹلو کھڑے تھے. پھر کہتے ہو کراچی میں قتل عام ہو گیا، کراچی میں یہ ہو گیا. تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کراچی والے کتنے بڑے بدماش بن گئے، نماز تک نہیں پڑھتے. سب سے بڑی بدماشی یہ ہے کہ نماز نہ پڑھے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا. ورنہ یہاں کی مسجدیں لوگوں سے، نمازیوں سے بھری رہتی تھی اور قرآن کی تلاوت لوگ اتنی کرتے تھے فجر کی نماز کے بعد اشراق تک سینکڑوں ہزاروں آدمی قرآن پڑھتا تھا. اور اب تم صبح کی نماز پڑھتے ہی نہیں، ایسے پڑے رہتے ہیں گھر میں جیسے مرے ہوئے پڑے ہو. یوں ہی خام خواہ رات کو دیر سے سونا، فٹ پاتھ پہ بیٹھے بیٹھے بکواس کرتے رہنا اور نماز کے وقت صبح اٹھتے نہیں. بڑے بڑے حاجی یہاں نماز نہیں پڑھتے، بلکہ مولوی نماز نہیں پڑھتے. میں نے کہا 1-2 جگہ کہ مولوی نہیں آیا، اجی صبح کو تشریف کم لاتے ہیں، صبح کو موت آ جاتی ہے. اور نماز تو یہی ہے کہ صبح ہی تھا، جو ان میں نہیں آیا وہ کب کب آئے گا. اس لیے موت کو ہر وقت یاد کرو. اس لیے کہتا کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی. جتنا تیرا عزیز قریبی رشتہ دار ہوگا، بیٹا ماں کی قبر پہ 2 مٹھی زیادہ پھینکتا ہے کہ میری ماں ہے. باپ بیٹے
بیٹے کی قبر پہ زیادہ مٹی پھینکتا ہے کہ میرا باپ ہے، باپ بیٹے کی قبر پہ زیادہ، بھائی قبر پہ بھائی پھینکتا زیادہ کہ میرا بھائی ہے 2 مٹھی اور ڈال لوں۔ ارے یہ تو پتہ نہیں کتنے دن رہ گئے ہیں، سب کی قبروں پہ مٹی پڑنی ہے، تیرے چہرے پہ مٹی پھینک دی جائے گی، یہ شکل بھی بدل جائے گی، کوئی چیز بھی یہ نہ رہے گی۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے اتا امرہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ فرماتے ہیں میرا فیصلہ آ گیا، پھر کوئی نہیں موڑ سکے گا، کسی کی جرت نہیں اس کو ادھر ادھر کر دے۔ موت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہم نے اب اپنی تھوڑی سی زندگی میں فرق دیکھ لیا۔ سن 77 کی تحریک مصطفیٰ نظام مصطفیٰ جی، بڑے بڑے نوجوان، ہمارے شجاع آباد میں قریشی نوجوان کسائی کے لڑکے کو گولی لگ گئی، 4 مہینے کے بعد خبر کھولی، ہزاروں آدمی تھے، اخباری نمائندے تھے، لوگ تھے کہ اب قبر کھلے گی، بدبو آئے گی۔ خدا کی قسم ہزاروں آدمی گواہ ہے، پیٹ تو کیا پھٹتا، کھال تو کیا سڑتی، چہرے کی رنگت بھی نہ بدلی۔ اس دور میں نبی کے دین پہ مرنے والے کا زمین بھی احترام کرتی ہے۔ کھانے وال شہر کا ظفر اقبال حجام کا چھوکرا، نائی کا لڑکا، گولی لگی مر گیا، دفن کر دیا، 6 مہینے کے بعد خبر کھولی گئی، کپڑے راکھ ہو گئے، جو جیب میں پیسے تھے وہ ختم ہو گئے، مگر چہرے کی رنگت بھی نہ بدلی۔ دیکھنے والے کہتے یوں معلوم ہوتا تھا کہ مسکرا رہا ہے۔ موت میں بڑا فرق ہے۔ ایک یہ موت ہے جس کا زمین بھی احترام کر رہی ہے، قبر بھی احترام کر رہی ہے۔ ایک مولانا عبد الغنی کی موت ہے جو سجدے میں موت آ رہی ہے، نماز پڑھتے ہوئے موت آ رہی ہے، کسی کی قرآن پڑھتے ہوئے موت آئے گی، کسی کی درود پاک پڑھتے ہوئے موت آئے گی، اور کسی کی شراب پیتے ہوئے موت آئے گی، کسی کی زنا کرتے ہوئے موت آئے گی۔ اس لیے ہر وقت کوشش کرو، مرد بھی عورت بھی، سوتے وقت توبہ کر کے سویا کرو۔ کیا پتا صبح تیری زمین پہ ہوگی یا قبر کے اندر ہوگی، کسے معلوم ہے؟ ہر آدمی جب اٹھے تو اللہ کا نام لے۔ موت بھی ایک نیند ہے، نیند بھی ایک موت ہے، تاکہ بیدار ہوا تو اللہ کو یاد کرے۔ بچوں کو عادت ڈالو، بچوں کو سکھاؤ، اور پردے کی بات عورتیں بہو بیٹیوں کو، بڑی عورتیں بتائیں کہ تم جتنا پردہ کرو گی اتنے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم فضل سے نور آئے گا، چمک آئے گی، خوبصورتی میں اضافہ ہوگا، نبی کی تابعداری جتنی ہوگی اتنی زیادہ صحت آئے گی، تندرستی آئے گی، جھگڑے ختم ہوں گے، گھروں میں برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی۔ ہر شخص اپنے گھر میں نماز کو، قرآن کو لازمی کر لے، اس گھر میں پھر دیکھو برکتیں کتنی ہیں، خیر کتنی ہے۔ الحمدللہ کافی سالوں کے بعد شورش اکیڈمی کے تحت حافظ ابراہیم صاحب نے، عبدالسلام نے اور سارے نوجوانوں نے مل کر علاقے کے ایم پی اے صاحب نے، ان کی ایم کیو ایم کی جماعت کے لڑکوں نے یہ سارا انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور میں بھی اس لیے خوش ہو کے آیا کہ لس بیلا میں بہت دن ہو گئے ہم نے واز نہیں کہا، کئی سالوں کے بعد دیندار عورتیں، عورتوں کا زیادہ شوق تھا، اس لیے میں وہاں جمعے میں بھی آپ حضرات کے لیے دعائیں مانگتا ہوں۔ خدا گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے، نمازی بنائے، مسلمان بنا کے مارے، مسلمان بنا کے قبروں سے اٹھائے، اور جو ہمارے مدرسے کے خدمت گزار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے مال و جان میں کروڑوں گنا خیر و برکت عطا فرمائے۔ آج کل مہنگائی کا دور ہے، 100 روپے کے بغیر تو قرآن شریف نہیں خریدا جا سکتا۔ طالب علموں کو قرآن بھی ہم خرید کے دیتے ہیں، سپارے بھی، نماز کی کتابیں بھی، لباس وغیرہ بھی۔ اللہ تعالیٰ جس کو یہ توفیق دے کہ ہم اس کار خیر میں حصہ ڈال لیں۔ یہاں کی عورتیں بھی جب بھی میں نے جلسہ کیا، باز کیا، انہوں نے اکٹھے کر کے کچھ نہ کچھ انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ عورتوں کو بھی صحت و تندرستی عطا فرما، خیر و برکت عطا فرما۔ مردوں میں سے جس کا دل اجازت دے وہ تعاون کرے، اور وہ الحمدللہ ہم سب کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو دین و دنیا میں سلامتی عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ رنچور لین میں حاجی بولو کے یہاں
مسجد صابری یا مسجد پاکستان کون سی وہاں بیان ہوگا جی؟ صابری مسجد کے ساتھ ہی رنچھوڑ لین میں کل بیان ہوگا. آپ حضرات بھی انشاءاللہ تشریف لائیں گے. یہ رج گئے ہو یا کل کو آؤ گے؟ انشاءاللہ میں بھی کل بیان کروں گا. پرسوں پھر ملتان واپس چلے جائیں. دعا سے پہلے نہ جاؤ, دوسری پڑھ کے دعا مانگ لو. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. پاک ریکارڈنگ کریم سینٹر سے آپ کو ملیں گی انشاءاللہ, اور بھی بڑی اچھی اچھی کیسٹیں ملیں گی. مورخہ 13 اگست 1991 بمقام لسبیلا کراچی. شہنشاہ خطابت قاری محمد حنیف صاحب ملتان والے اصلاح معاشرہ کے موضوع پر بیان فرما رہے تھے. تیار کردہ پاک ریکارڈنگ پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچی. فون نمبر 5678 123.